کیا آپ جانتے ہیں کہ برطانوی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان گنوانے والے برصغیر کے نامور سپہ سالار ٹیپو سلطان کی پڑپوتی نور النساء یا نور عنایت خان برطانوی خفیہ ایجنسی کی ایک خفیہ ایجنٹ تھی جنہوں نے دوسری عالمی جنگ میں اہم کارنامے سر انجام دیے۔ انہی کارناموں کے اعتراف میں برطانوی حکومت ٹیپو سلطان کی پڑپوتی کی تصویر کو کرنسی نوٹوں اور سکوں پر چھاپنے جا رہی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ سیاہ فام، ایشیائی اور اقلیتی گروہوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات پہلی بار برطانوی کرنسی نوٹوں اور سکوں پر نمایاں ہوں گی۔ یاد رہے کہ ٹیپو سلطان جب تک زندہ رہا انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہا اور اپنی سرزمین کی جانب اس کے ناپاک قدم کبھی نہ بڑھنے دیا۔ 20 مئی سن 1750 کو ریاست میسور میں پیدا ہونے والے فتح علی ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے بھی کئی دہائیوں تک جنوبی ہند میں انگریزوں کو گھسنے نہ دیا۔ ٹیپو سلطان نے انگریز اور اس کے اتحادیوں کو مسلسل ہزیمت سے دوچار کیے رکھا۔ جنرل سٹیورٹ اور جنرل لانگ کے فوجی دستے اس کے آگے خاشاک کی طرح بہہ گئے تھے۔ جرأت اور استقامت کے اس امام نے انگریز کے 3 بڑے حملے پسپا کیے اور آخرکار میسور کی چوتھی لڑائی میں خون کے آخری قطرے تک انگریز کے آگے صد اسکندری بنا رہا۔ اس آخری حملے میں جب سلطان کی شکست یقینی تھی، ایک افسر نے اسے بھاگ جانے کا مشورہ دیا، لیکن شیر میسور نے ایسی زندگی پر موت کو ترجیح دی اور اس موقع پر اس نے تاریخی جملہ کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تاہم یہ تاریخ کا ستم ہے کہ انگریزوں کے خلاف مردانہ وار لڑتے ہوئے اپنی جان نچھاور کرنے والے ٹیپو سلطان کی پڑپوتی بعد میں برطانیہ کی جاسوس بنی، جس کی دوسری جنگ عظیم میں خدمات کے اعتراف میں برطانوی حکومت اس کی تصویر اپنی کرنسی پر لگانے جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ ٹیپو سلطان کی پڑپوتی کہلائی جانے والی نور النساء یا نور عنایت خان برطانیہ کے خفیہ ایجنٹ تھی جنہوں نے عالمی جنگ میں اہم کارنامے سر انجام دیے۔ نور عنایت خان 1 جنوری سن 1914 کو پیدا ہوئی۔ مورخین کا ماننا ہے کہ نور عنایت کا تعلق ہندوستان کے شاہی خاندان سے تھا۔ وہ 18ویں صدی کے میسور کے مسلمان حکمران ٹیپو سلطان کی براہ راست اولاد تھی۔ نور کے والد ایک موسیقار اور صوفی استاد تھے۔ وہ اپنے کنبے کو لے کر پہلے لندن اور پھر پیرس منتقل ہوئے، جہاں نور نے تعلیم حاصل کی اور بعد میں وہ بچوں کی کہانیاں لکھنے کا کام بھی کرتے رہے۔ نور عنایت خان کو انگریزی اور فرانسیسی دونوں زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ فرانس کے زوال کے بعد نور انگلینڈ منتقل ہو گئی اور نومبر سن 1940 میں وہ ویمنز وومن ایئر فورس میں شامل ہو گئی۔ سن 1942 کے آخر میں وہ ریڈیو آپریٹر کے طور پر SOE میں شامل ہونے کے لیے بھرتی کی گئی۔ ریکارڈ کے مطابق وہ پہلی خاتون ریڈیو آپریٹر تھی جو دشمن کا زیر قبضہ فرانس میں بھیجی گئی اور صرف 30 سال کی عمر میں نازیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئی، لیکن برطانیہ کے راز نہیں بتائے۔ نور عنایت خان تاریخ کی ان 4 خواتین میں شامل ہیں جنہیں جارج کراس سے نوازا گیا۔ ہندوستان کی ایک مصنفہ شرابنی باسو نے نور پر ایک پوری کتاب جاسوس شہزادی کے عنوان سے لکھی ہے۔ نور عنایت کی تصویر کو کرنسی نوٹوں پر چھاپنے کی مہم بینک نوٹ آف کلر کیمپین کی سربراہی سابق کنزرویٹو پارلیمانی امیدوار زہرا زیدی کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ برطانوی کرنسی پر آج تک سفید فام افراد کے علاوہ کسی اور رنگ و نسل کے فرد کو شامل نہیں کیا گیا۔ ہمارے قانونی ٹینڈرز، ہمارے نوٹ اور ہمارے سکوں پر کون ہے، یہی چیزیں بحیثیت ایک قوم ہماری شناخت کرتی ہیں۔ ہر طرح کا پس منظر رکھنے والے لوگوں نے برطانیہ کی تعمیر و ترقی میں مدد کی ہے۔ اقلیتی گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد وہ ہیں جنہوں نے قوم کی خدمت کی ہے، جیسے فوجی شخصیات اور نرسز۔ ایسی شخصیات کے ناموں کو مجوزہ سکوں کے سیٹ کے لیے آگے بھیج دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ 2 سال قبل زہرا زیدی نے برطانوی خفیہ ایجنٹ نور عنایت خان کی شکل سکوں پر لانے کے لیے مہم شروع کی تھی، لیکن تب کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔